أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق اللہ مولانا العظیم. اور ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے. اقرا، اس سے کہا جائے گا پڑھ لو کتاب کا اپنا عمل نامہ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی خود کافی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ میری کتاب پڑھ لو، میری کتاب پڑھ لو. کچھ آدمی خود پڑھ سکے گا. جیسے آدمی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی نے جو کام کیا ہو اس کی ویڈیو کیا ہو، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خود آدمی نے کیا ہے، خود پڑھ سکتے ہو. اپنے اعمال کو خود سمجھ سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو، اپنے اعمال کا نظارہ بھی کر سکتے ہو، اپنے اعمال کا نظارہ بھی کر سکتے ہو. یہ کائنات گونگی بہری نہیں ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ زمین گونگی ہے، بہری ہے، دیکھتی نہیں ہے. آسمان گونگا ہے، بہرا ہے. یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو طے کرتا ہے. جس جگہ پہ تم عمل کرتے ہو اس جگہ پہ آپ کی جو کردار آپ نے کیا ہے، جو کرتوت تم نے کی ہے، جو غلطی تم نے کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے
ساتھ بے حیائی کی ہے، جو بھی تم نے کیا ہے اکیلے میں کیا ہے، اس جگہ آج تمہاری اس اعمال کو، تمہاری باتوں کو ٹیپ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں بڑی عجیب نظر آتی تھی کہ کیسے ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو خود پچھتانے گا، کہ کیسے ہوگا کہ ہاتھ پاؤں گواہی خود دیں گے، کہ کیسے ہوگا کہ زبان گواہی دے گا۔ آج اس کا سمجھنا آسان ہوا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ عین بہین اس طرح ہوگا جس طرح یہ ویڈیو میں ہوتا ہے، لیکن اس سے ہمیں اندازہ لگا کہ وہ ویڈیو کیسا ہوگی، وہ جو خدا نے کی ہے وہ کس طرح ہوگی، کس شان کی ہوگی، کس انداز کی ہوگی، وہ ہمارے وہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ مجھے یہ کہ وہ ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، جب تک اس کی تعبیر، اس کی شکل صورت، اس کا جو طرز و طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے نہ آئے، اس وقت تک ہمیں بس یہ ان چیزوں سے ہم مثال قائم کریں گے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک ہمارے ساتھ یہ موجود ہے، ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اس میں وہ تصویر بھی آتی ہے سنیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر تصویر بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سنیں کہ اتنی بھی کیمرے ہوتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کیمرے کے ساتھ لین ہوتا ہے، وہ صرف آنکھ ہوتی ہے، کیمرے کی آنکھ ہوتی ہے، وہ صرف اسپیکر کا منہ ہوتا ہے، آگے اس ساتھ پیچھے وہاں مشین ہوتا ہے، اس کو وہ چیک کرتا ہے۔ آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ چیک ہو رہا ہے، اور اس کی باتیں چیک ہو رہی ہیں، اس کی اعمال پھر وہ کیا چیک ہوتے ہیں، پھر وہ ویڈیو میں چل جاتے ہیں، نظر آتے ہیں وہ کمپیوٹر وغیرہ میں۔ یہ چیزیں آج کل عام ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ذرات میں جو چیز رکھتی ہے وہ کس طرح وہ چیزوں کو محفوظ کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، آپ تجربہ کریں، آپ اس سے آپ کو واضح فرق پائے گا۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں گندگیاں ہوتی ہوں، برے اعمال ہوتے ہیں، وہاں تم جاؤ تو وہاں تمہارا دل بند ہو جائے گا۔ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں تو تمہارا دل کھل جائے گا، سکون ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا۔ تو وہاں ذکر کی اثرات وہاں کیا ہو جاتے ہیں، وہاں گہرے ہوتے ہیں، وہاں آدمی کے لیے وہاں وہ دل خوش ہوتا ہے، روح خوش ہوتا ہے، وہ اسی ذکر اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں وہ کیا ہوتے ہیں، وہاں وہ اندر چلے گئے ہوتے ہیں، جو اس نے اس کو ویڈیو کیا ہے، اس نے چیک کیا ہے، فضاؤں میں وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ گردش کرتی ہے۔ تو اس طرح وہاں کی جگہ کے اپنے اثرات ہیں، بری جگہ پہ جائیں وہاں کے اپنے اثرات ہیں۔ یہ کائنات گونگی بہ نہیں ہے، یہ زمین ہماری باتوں کو ٹیک کرتی ہے، ہمارے اعمال کی تصویر لیتا ہے، یہ کوئی کرتا ہے کہ اس کی بقایا اس پہ نمائش کرائیں گے، اس کو بتائیں گے، وہ ہمارے دل کی چیزوں کو بھی لیتے ہیں۔ جس طرح آج کل اکثر ہوتا ہے، باہر بھی نظر آتے ہیں، اس اکثر کے اندر بھی وہ نظر آتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ گیا ہے، اس کی پتی میں ایک پتھری ہے، اس کی میدے میں فلاں کی زخم ہے، یا اس کے دماغ کے اندر رسولی ہے۔ اور یہ چیزیں کہاں سے نظر آتی ہیں کہ اسی کے اندر جو کیمرہ ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہڈی تک چلا جاتا ہے، ہڈی اسی کے اندر ہوتا ہے کہ ہڈی کے اندر گورے میں کیا فرق آیا ہے اس کا، اس میں تیز کیمرے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیمرے کس قدر ہوں گے وہ تو خدا ہی جانتے ہیں۔ ہم ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، اب یہاں تک ہمیں پہنچ ہوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عقل دی ہوئی عقل سے، اللہ تعالیٰ کی بنائی کے وہ جو چیزیں ہیں اس کی مواد سے اللہ تعالیٰ نے سونا بنایا ہے، چاندی بنایا ہے، لوہا بنایا ہے، تیل کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ساری اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اس کو الٹ پلٹ کر کے اسی
بناتے ہیں ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے جو ایک مچھر کو بناتا ہے اور مچھر سے ہوائی جہاز کا اڑتا ہے اوپر ہے اور اتنا یہ چیز ہے کہ تم سوئی کے بیٹھ جاؤ وہ یہاں آپ کے لیے کیا وہ اپنا آواز بجائے گا تم کو نہیں آئے گی کاٹے نہ کاٹے وہ دوسری بات ہے کاٹی دار بات تو اور ہے یہاں تم کو وہ اپنا یا وہ گانا بجائے گا جس کو جسے تمہارا حرام ہو جائے گی. اب اتنی چھوٹی سی چیز میں وہ پوری مشین موجود ہے جو ایک بیس کے اندر موجود ہے جو ہاتھ کے اندر موجود ہے. بڑی بڑی چیزوں میں مشین پر فٹ کرنا آسان ہے. اس کی آنکھیں دیکھتا ہے تو اس کو نکال کر جوڑ جائے گا. اب آنکھ نظر اس کی نظر نہیں آتی اتنی خود چھوٹی سی ہے اس کی آنکھ کی نظر نہیں آتی لیکن تم نہیں کرو تو اڑ جائے گی. اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اب اس کتنے بچے شیطانی ہوگا کتنے میں انڈے ہوں گے کس طرح کہاں رکھے ہوں گے اس میں اور وہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ سنتا ہے بچہ اڑتا ہے پورا اس کے اندر مشین فٹ ہے. یہ مچھر تو بہت بڑی چیز ہے. مچھر سے ہزاروں گنا چھوٹی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کے اندر وہی مشین فٹ ہے جو کام میں ہے جو جہاز میں فٹ ہے جو دوسری چیز میں فٹ ہے جو گاڑی میں فٹ ریل کار میں فٹ ہے تو وہی مشینیں یہاں اس میں فٹ ہے. وہ دیکھتی ہیں سنتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کتنا اچھا بنانے والا ہے کس قدر خلاق ہے کس چیز کو بناتا ہے. ان چیزوں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان ذرات میں ایسی چیزیں رکھتی ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ ٹیپ کرتے ہیں ہماری تصویر لیتے ہیں اور پھر ہمارے گردن کے اندر ایک ایسی چیز رکھتی ہے ہماری کہ وہ ہمارے اعمال کو ٹیپ کرتے ہیں. کتنا بڑی انتظام ہے. ہم نے کائنات کو گونگا بھی نہ سمجھا ہے کہ وہ کچھ سنتا نہیں ہے اس میں اکیلے میں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہو تو دیکھتا ہے. اس کی یہ جو کائنات بنائی ہے وہ بھی آپ کو دیکھتا ہے. وہ آپ کل تم پر گواہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بات فرما دے کہ ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے. تو جب قیامت دن ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ دیکھو یہ آپ کی ویڈیو ہے دیکھو تمہارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں تمہارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں تمہاری زبان کیا کہتا ہے تمہارے ہاتھ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں تمہارے شرمگاہ کیا کرتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ اکیلے میں کیا معاملہ کرتے ہیں لوگوں سے تمہارا کیا معاملہ ہے زبان سے کیا کہتے ہیں تمہارے کیا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کس قدر بدنامی ہوگی کس قدر رسوائی ہوگی کہ لوگ تمہارا باپ موجود ہوگا تمہاری ماں موجود ہوگی تمہارے استاد موجود ہوں گے تمہارے شاگرد موجود ہوں گے تمہاری مرید موجود ہوں گے تمہارے وہ جو دس کے ساتھی ہوتے ہیں استاد کے ساتھی دوست احباب ہیں وہ ساتھ ہوں گے. ساری کائنات کے سامنے تمہاری چہرہ لوگ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے. کتنی بڑی فضیحت ہے کتنی بڑی شرمندگی ہے کتنی بڑی ذلت ہے کتنی بڑی رسوائی ہے. آدمی کو جہنم میں نہ بھی ڈالا جائے اتنے لوگ خبردار ہو جائے کتنی بڑی بات ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. یہ پھر زمین بولی سمجھ پرچنی ایک حدث اخبار وہ خود اخبار خبریں بیان کریں زمین خبریں بیان کریں فضائے خبریں بیان کریں. یہ ہو گئی. یہ اخبار سچی نہیں ہے یہ ویڈیو کس نے غلط بنایا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. یہ آدمی کہہ سکتا ہے فرشتے آئیں گے گواہ ہیں مگر ہم بھی آپ کی بات پر پوٹ لکھ کے جو اس نے ٹیپ کیا ہے وہ ہم نے لکھا ہے تو گواہ بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہ ہے. اتنی بڑی کائنات میں خلاف گواہی دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بات
شاید وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہاتھ پر مہر لگو، ہاتھ کہہ رہو تم نے کیا تھا، ہاتھ پورا بیان کرے کہ میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلا لینا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں، مجھے خدا نے حکم دیا، تم سچ بولو میں سچ بولوں گا۔ تو میں نے آپ کی جو بات کی کائنات کی دوسری ذہنی نہیں ہے، آپ ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ چاروں طرف آگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ میں شاہی محل میں ہوں اور شاہی محل میں ہر جگہ سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ایک بار ایک مدرسے میں گیا تو اس مدرسے والے نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، کیسے تم کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں بیٹھے ہو۔ تو اس کے سامنے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کیا، تو نے کہا کہ دیکھو، اور ایک بٹن دبایا تو اس میں ایک کمرہ کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں بچے اٹھ رہا ہے اور استاد بیٹھا ہے، اس کے استاد کی باتیں بھی کیا سننے میں آ رہی ہے، تو اس کی وہ کیا اس کی جو استاد کیسے پڑھاتا ہے، کس طرف دیکھتا ہے، لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں نظر آتی تھی۔ اگر وہاں کوئی شک ہوتا ہے کس نے غلطی کی ہے اس کو فوراً دبا دیتا کہ اس کی وہ تاکہ وہ منکر ہو جائے، تو اس کی وہ چیز وہاں محفوظ ہو جاتی، اس کو پھر واپس کرتے کہ دیکھ تم یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ تو وہ اس طرح نگرانی پیچھے کرتے تھے۔ تو اگر ایک آدمی شاہی محل میں ہو، اس میں اس طرح انتظامات ہو، بڑے شاہی محل میں تو ایسی آج کل یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے، بات میں احتیاط کرتا ہے، کوئی بات میں ایسی نہ کہوں جو میری گرفت کی سبب بن جائے، ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمارے خلاف رپورٹ داخل کر لے، کوئی ایسا عمل نہیں کہ حرکت نہیں کرے گا، کسی طرف دیکھے گا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بات ہمارے خلاف پرچہ کر جائے کہ وہی جس نے اس طرف دیکھا ہے، جس نے غلط دیکھا ہے، غلط کام کیا ہے۔ یہ تم تو احکم الحاکمین کی کائنات میں رہ رہے ہیں، آپ تو احکم الحاکمین کی کائنات میں رہ رہے ہو، جہاں سے صرف یہ نہیں کہ دیواریں بولیں گی، صرف یہ نہیں کہ زمین بولے گی، صرف یہ نہیں کہ وہ تمہاری ویڈیو بنے گی، بلکہ تمہارے خود ہاتھ بول پڑیں گے، تمہارے آنکھیں بول پڑیں گے، تمہاری زبان بول پڑیں گی، تمہارے پاؤں بول پڑیں گے، تمہاری شرمگاہیں کہنے لگیں گی، اور اس کے بعد وہاں کے گواہ ہوں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو توڑ توڑ کے کرے، کسی کے خلاف ایسی بات نہ کرے جو اس میں ہو نہیں، حقیقت نہ ہو، سچ نہ ہو، تو کسی کی طرف نہ دیکھے۔ جب دو آدمی ہوتا ہے تو آدمی سوچتے ہیں سب تیسرا کیا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بھی تم دو آدمی مل جاؤ تو کہو کہ یہ سب کیا ہے، تیسرا میں سب رب ہے، ان شاء اللہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ اگر تمہاری یہ سوچ بن جائے، تمہارا یہ خیال پکا ہو جائے کہ ہم دو شخص خدا، تیسرا خدا ہے، دو فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین ہماری اس کو ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا گردن میں جو ہمارا کیا ہے لگا ہوا ہے، جو جہاز میں ہوتے ہیں سب چیزیں پارٹی کرتی ہیں، وہ لگا ہوا ہے، وہ لگی ہوئی چیزیں وہ ہمیں ساری چیک کرتی ہے، تو پھر آپ محتاط رہو گے، پھر اپنی زبان کو تم تال لگاؤ گے، اور وہ بات کہو گی جو ٹھیک ہوگی، خیر ہوگی، اور وہ کام کرو گی جو ٹھیک ہوگی، جو خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت سے فرمائے۔